اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان تو بڑے پختہ عقیدے کا مالک ہے جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور چیز، سب سے زیادہ خوفناک چیز اور ایسی چیز جس سے ہر انسان اوائڈ کرنا چاہتا ہے وہ ہے موت. تو موت جیسی چیز کے بارے میں بھی اسلام نے مسلمان کو ایک زبردست عقیدہ عطا فرمایا کہ موت کا وقت معین ہے، کہ جو بھی جاندار اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. تو موت کا ذائقہ چکھنا تو یقینی ٹھہرا اس فرمان کے حوالے سے. تو مسلمان کو تو موت جیسی چیز کے بارے میں بھی ایک عقیدہ عطا فرمایا رب نے. وہاں بھی شگون نہیں لیتا. تو ہم شگون نہیں لے سکتے، اور یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اس پتھر کے پہننے سے ہماری تقدیر بدل جائے گی. تقدیر بدلنے پر صرف رب قادر ہے. کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ، کسی بھی مقام پر فائز ولی اللہ اس پر قادر نہیں کہ کسی کے لیے ایک تنکا توڑ کر دوہرا کر دے. یہ صرف رب ہے جس کے اختیار میں قوتیں ہیں، تمام اختیارات تمام رب ہی کے ہاتھ میں. یہ کہنا کہ تمہارے اختیار میں ہے جب چاہو تم کوئی کام کر دو، شرک ہے. یہ صرف رب ہے جو کر سکتا ہے. صرف وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد دور کر سکتا ہے. صرف وہ ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. دنیا کا کوئی ولی اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. وہ تو خود محتاج ہے اسی رب کا جس کے آپ میں سب محتاج. تو جو ایک محتاج ہے دوسرے محتاجوں کو کیا مدد کرے گا؟ تو اس دھوکے میں نہ رہیے. کوئی ولی اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ صرف رب ہے جو کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا، تمام قوتیں تمام اختیارات صرف رب کے لیے ہیں. ہاں، وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اگر وہ کسی کو مستجاب الدعوات کے مقام پر فائز کر دے تو اس کی رحمت ہے. اس میں کسی ولی اللہ کا وہ اختیار نہیں بنتا، وہ استحقاق نہیں بنتا کسی کا. تو یہ تو پتھر پھر بے جان ہیں، یہ کسی کے لیے کیا کریں گے. لیکن رب نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی، ہر چیز کا ایک سبب اور ایک ذریعہ قائم کر دیا اس نے. تو رب جب کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بنا دیتا ہے، اس کے ذرائع بنا دیتا ہے، اس کے حالات پیدا کر دیتا ہے.